ابن جوزی نام کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. وہ شیخ عبد القادر کی برائیاں کرتے تھے، تو وہ تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں. ایک دن ایک قادری غلام جو ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی آتا تھا تو سرکاری غوث اعظم کا مرید، لیکن ابن جوزی کی محفل میں بھی جایا کرتا تھا. یہ سنتا ہے کہ یار جب دیکھو ابن جوزی برائیاں کرتے ہیں کہ تمہارے عبد القادر ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. ایک دن کہنا کہ حضور آپ برائی کرتے ہیں، کبھی چل کر ان کی محفل میں تو چلیے، کبھی بیٹھیے میرے شیخ کی محفل میں. ارے کرے کیا ہوگا وہاں کو، میں سب جانتا ہوں، انہیں کے کیا پتا، اپنے انداز بات کریں. کہنا ایک بار چل کے تو دیکھیے آپ کا مزاج بدل جائے گا. ارادہ کریے، چلو چل کے دیکھتے ہیں. اعظم کا ہے. اچھا فاتحہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ 11ویں کی فاتحہ ہے نا، یہی تو ہوتا ہے نا 11ویں کی فاتحہ. یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر وہ رجب میں بھی ہوگی تو تب بھی 11ویں کا نام دیا جاتا ہے. نہیں ایسے مشہور ہوئی ہے سرکار غوث اعظم کی یہ فاتحہ نیاز کہ جب بھی کریں آپ، سال میں کسی بھی مہینے کریں، لیکن نام کیا دیں گے؟ 11ویں فاتحہ. جب کسی بھی مہینے کریں تو یہ عظمت ہے، تو پھر 11ویں کے مہینے میں کیوں نہ ان کا ذکر ہو، کیوں نہ ان کی فاتحہیں عام ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن شان تو بہت سنی ہے سرکار غوث اعظم کی. قرآن کی تلاوت میں نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء المتقون، اولیاء جو ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں. متقی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے کوئی ڈرے نہ ولی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ایک دیندار انسان جو ہوتا ہے، جو اچھا انسان جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو جب ولی سے ہٹ کر کوئی اللہ کا خوف رکھتا ہو تو یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ اسے متقی، اسے نیکوکار، اس کے پاس جایا کرتے ہیں، بیٹھا کرتے ہیں. تو اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ وہ کتنا خوف نہ رکھتے ہوں گے اللہ سے. ایک شخص نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر کوئی بندہ زاروں قطار ہو رہا ہے. قبولیت کی جگہ ہے نا کعبہ، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کوئی اگر دعا مانگے، سوچیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. دیکھنے والے نظریں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص رو رہا ہے زاروں قطار. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، میرے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے. اے اللہ اگر میری نمازیں قبول نہ ہوں، میری حج زکوٰۃ خیرات تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوں، تو مولا مجھ کو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، یعنی اندھا اٹھانا، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر میں شرمندگی محسوس نہ کروں. ایسی آواز، ایسی کرب بھری آواز، درد بھری آواز، رقت آمیز آواز سے وہ بندہ کرا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے. ایک شخص بیٹھا دیکھ رہا، اسے لگا کہ بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ کیے ہیں، تبھی اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا ہے. چلو چل کر تسلی دی جائے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر سمندر کے قطرے کے برابر بھی اگر کہ کسی کے گناہ ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر ذرات کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو لیکن صدق دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ بندے مایوس نہ ہو، اے اللہ کے بندے مایوس نہ ہو. جا کے تسلی دی جائے، ارادہ کر کے اٹھے، ہاتھ رکھا پیچھے، تسلی دی ہے بندے پریشان نہ ہو، پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. جب تسلی دی تو وہ بندہ جو غلاف کعبہ کو تھام کر رو رہا ہے ہٹ گیا، چہرے کے اوپر نقاب ہے. سوچنے لگے یہ شخص چلو چل کر دیکھا تو جائے آخر یہ بندہ ہے کون، میں انہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں، میرے علاقے کے ہیں کہ نہیں کہ. اللہ اکبر. تو آگے جا کر دیکھا، چہرے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. یہ ہے خشیت ربانی، یہ ہے اللہ کا خوف کہ جن کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، ان کی عارضی کا عالم یہ ہے. اور ہم 4 نمازیں پڑھ کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور سب پر کیچڑ اچھالنے کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. پر اگوا تو ایسا ہے، حماقت تو یہ ہے، یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، ہم تو یہ کرتے ہیں. معلوم ہے
اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو جتنا نیک ہوگا، جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار ہے ہی نہیں. یہ نیکوکار کی پہچان ہے. وہ سمجھے گا مجھ سے زیادہ کمتر بندہ کوئی ہے نہیں. اور جتنا پاپی ہوگا، جتنا جو گناہوں میں لگا رہے گا، صبح شام خرافات میں ملوث رہے گا، اس کا مزاج یہ ہوگا کہ چند نیکیاں کر کے سمجھے گا مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. یہ جائزہ لے لیے تمہارے. کہیں ایسا نہیں تو نہیں اس کے زمانے میں ہم بھی آتے ہیں کہ ہم نے 2 نمازیں پڑھ لی، 4 دن جمعہ اور 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لی، اب ہم دوسروں پر شروع ہو گئے. یہ تو ایسا ہے، تسلی دیا، اس کو سمجھائیں بجھائیں. لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی پر جو ہے کیچڑ اٹھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں. کیونکہ جو نیک ہوگا وہ تو یہ سوچے گا میں پہلے اپنے آپ کو سدھار لوں. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم سے زیادہ بیکار کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر ہم 1 انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 ہمارے اوپر پلٹ کے آتی ہیں. مثال سنیے نا، بزرگوں نے کہا کہ اگر 1 انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ تو یہ 3 کہاں جاتی ہیں؟ کم بیک واپس آ جاتی ہیں ہماری طرف، اور 1 ادھر جاتی. گویا کہ زیادہ کمی ہمارے اندر ہے. اللہ کی ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، ایسے مقام نہیں ملتا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی شان کیا کہنے. آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور ہم تو میں کے بول رہے ہیں تو مسجد والے سن رہے ہیں. بغیر مائک کے بولے مسجد کے باہر آواز بھی نہ جائے بھائی، ہے نا؟ حقیقت ہے نا. بغیر مائک کے بولے تو مسجد کے باہر بھی نہ جائے. روڈ میں کوئی چلتے پھرتے بھی ہماری آواز سن نہ پائے، صرف مسجد والے سن پائے جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اوپر والوں کو بھی سنائی نہ دے گا. لیکن سرکار غوث اعظم کی شان 70 ہزار کا مجمع. اور ایسے تقریر نہیں کرتے تھے. پہلے آپ نے تقریر شروع بھی نہیں کری تھی. سرکار غوث اعظم خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے آپ کے خواب میں. اے عبد القادر ہے بیٹا، واز کیا کرو تاکہ تمہاری واز سے لوگوں کو نصیحتیں ہوں، لوگوں کی اصلاح ہو. یا رسول اللہ، میں اجمی اور یہ اہل عربی عرب کے لوگ، میں ڈرتا ہوں کہ ان کے سامنے میں بیان کیسے کروں. میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو بیٹا، منہ کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا. سرکار دو عالم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں ڈالا. کتنی مرتبہ؟ اگلے دن پھر سوئے. مولا کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر تشریف لائے. حضرت علی خواب میں آئے. اے عبد القادر بیٹا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا. حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کتنے مرتبہ؟ حضرت غوث اعظم نے عرض کیا اے مولا کائنات، نبی کائنات نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، اس کی وجہ کیا؟ کہا سنو وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں. میں علی کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا، سرکار کی برابری میں کروں. تو اگر آج کوئی کہے نبی ہمارے جیسے، تو سوچیں ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سمجھ کی. ان کے لیے دعا کریں کیونکہ نبی سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں. اور یہ صحابہ نے بتا دیا کہ نبی کی شان کیا ہے. اب عبد القادر تقریر کرتے ہیں. عالم کیا ہے؟ 70 ہزار. اور آگے کی صفوں میں کوئی ایسے ویسے نتو کارا نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی بھی چلایا. آگے کی صف میں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے جو اپنے وقت کے ولی کامل ہوا کرتے تھے، اور کاپی قلم لے کر عبد القادر جیلانی کی باتیں نوٹ کیا کرتے تھے. اس ٹائم ریکارڈنگ کا زمانہ تو تھا نہیں، تو موبائل میں لگا لیا، ریکارڈ ہو گیا. قلم کاپی لے کر آپ کے باتوں کو لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. بڑا شعرا تھا، بڑا چلتا تھا. ابن جوزی نام کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. وہ شیخ عبد القادر کی برائیاں کرتے تھے، تو وہ تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں. ایک دن ایک قادری غلام جو ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی آتا تھا تو سرکار غوث اعظم کا مرید، لیکن ابن جوزی کی محفل میں بھی جایا کرتا تھا. یہ سنتا ہے کہ یار جب دیکھو ابن جوزی برائیاں کرتے ہیں کہ تمہارے عبد القادر ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے. ایک دن کہنا کہ حضور آپ برائی کرتے ہیں، کبھی چل کر ان کی محفل میں تو چلیے، کبھی بیٹھیے میرے شیخ کی محفل میں. ارے کرے کیا ہوگا وہاں کو، میں سب جانتا ہوں، ان کے کیا پتا. اپنے انداز بات کریں. کہنا ایک بار چل کے تو دیکھیے، آپ کا مزاج بدل جائے گا. ارادہ کریے چلو چل کے دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دور سے برائیاں کرتے، جب قریب آتے ہیں تو ان کا مزاج چینج ہو جاتا ہے، فوراً بدل جاتا ہے. یار ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، کچھ نکلا کچھ اور ہے نا. اب بڑے مشہور آدمی، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی تقریر بھی لوگ سنتے ہیں. اگر ہم عبد القادر کی محفل میں جائیں گے، ہم تو ان کی برائیاں کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے. لو برائیاں کرتے تھے، آج کچھ سننے آ گئے ہے نا. آج کچھ سننے آ گئے تو کیا کیا جائے؟ رومال ڈال لو، چادر ڈال لو، دکھائی نہیں دے گا.
آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے مولانا برائیاں کرتے ہیں, لیکن جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو چبوترے میں کنارے بیٹھ کے سنا کرتے ہیں. یہ مقبولیت کی پہچان ہے نا, یہ مقبولیت کی پہچان ہے. اس کا مطلب تم سمجھتے ہو کہ کچھ ہے اس کے بعد, تبھی اس کے محفل میں آ رہے ہو سننے, بھلے قریب نہیں دور سے سن رہے ہو, ہے کہ نہیں. وہ بھی چادر ڈال کے پہنچ گئے. اچھا ہم لوگ کی طرح نہیں معاملہ کہ جو گھر سے تیاری کر کے آئے, یہ مزاج بنا کر آئے, وہی آپ کے سامنے پیش کر دیا, ہے نا. غوث پاک کی شان اللہ اکبر. قاری قرأت کیا کرتا تھا. اب قاری کا مزاج ہے, کوئی بھی قرأت کر لے, کوئی بھی سورت کی تلاوت کر دے, اور جس سورت کی تلاوت کرتا تھا, جو بھی آیت پڑھتا تھا, سرکار غوث اعظم اس کا ترجمہ کرتے, پھر اس کی تفسیر بیان کرتے. اب قاری کے دل میں کیا ہے, کیا پڑھنے جا رہا ہے, اور اس کی تفسیر کرنا, ترجمہ کرنا, پھر تفسیریں بیان کرنا. ایک نہیں کئی کئی تفسیریں بیان کرتے تھے. اللہ اوپر. قاری نے اپنی عادت کے مطابق تلاوت کی, قرآن کی آیت پڑھی, سرکار غوث اعظم نے اس کا ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد اب تفسیر شروع ہو گئی. ایک تفسیر پڑھی آپ نے تو قادری غلام تھا جو ان کو لے کے آیا تھا, ہے نا, اس کو ابن جوزی کو لے کر آیا تھا ساتھ میں, اور ابن جوزی چادر ڈالے بیٹھے ہوئے تھے. تو قادری غلام نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے ان کی طرف دیکھا, ایسے کہا, مطلب یہ تفسیر کوئی خاص بات نہیں, مجھے آتی ہے, جو غوث اعظم کر رہے ہیں مجھے آتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری تفسیر کری, پھر اس نے ادھر دیکھا, انہوں نے ادھر دیکھا, ایسے کہا, یعنی یہ بھی مجھے آتی. 1 2 3 4 5 11. یہاں ایک تفسیر نہیں بنتی لوگوں سے, وہاں پر غوث اعظم 11 تفسیریں کر رہے ہیں. 11 تک تو یہاں سے وہاں کنیکشن ہوتا رہا, ہر بات میں یہاں, یعنی مجھے یہ بھی آتی ہے, یہ بھی آتی ہے, یہ بھی تفسیر مجھے معلوم ہے. لیکن جب 11 کے بعد 12 کا نمبر لگا, ادھر کہو, جب 11 کے بعد 12 کا نمبر لگا, اب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ادھر نہ دیکھا بلکہ سر جھکا لیا, یعنی یہ تفسیر تو میں نے بھی نہیں پڑھی. ابن جوزی نے سر کو جھکا لیا, یہ میرے بس سے باہر ہے, یہ تو میں نے پڑھی نہیں, یہ تو مجھے معلوم نہیں. اب 12 ہو گئی, 13 ہو گئی, 20 ہو گئی, سر نہیں اٹھا, سر جھکا کے جھکا ہے. 20 21 25 23 24 34 35 اور 40. اللہ اکبر. 40 تفسیریں سرکار غوث اعظم کر رہے ہیں, اور کرنے کے بعد جہاں سر اٹھتا نہیں ہے, اس کے بعد سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, سنو, ابھی تک تو یہ قال کی تفصیلیں تھی, اب حال کی سنو. ابھی تو قال کی سن رہے تھے, اب حال کی سنو. اللہ اکبر. جب اتنا کہا کہ 40 تفسیریں قال کی سنی ہیں, اب حال کی عبد القادر بیان کرنے جا رہا ہے, تو یہ اٹھے, مسجد میں آ گئے. ابن جوزی نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا, اس بندے نے دیکھا کہ ابن جوزی کہاں گئے, غائب ہو گئے. جب تلاش کیا تو کہیں نہ ملے, سرکار غوث اعظم کے قدموں کو تھامے بیٹھے ہیں, قدموں کو تھامے بیٹھے. سرکار غلطی ہو گئی, ہم نہ سمجھے تھے, اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. اور سرکار اب دیر نہ کریے, ہمیں اپنا خادم بھی بنائیے, اپنا مرید بھی بنا لیجیے. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان. لیکن آج ہی دیکھیے, غلاف کعبہ پکڑے ہوئے, مقام یہ ہے, لیکن آج ہی دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سمجھتے ہیں کہ ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا, ان کو کچھ ملتا بھی نہیں. ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ولی کی گرد, ولی کے پیر سے, اگر کامل ولی ہے, اس کے گرد, اگر جو پیر میں گرد لگی ہے, اگر اس گرد میں چہرے میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت سوار دیا کرتا ہے. سمرقند بخارا کا ایک بادشاہ چلا جا رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ. جمال الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. ان کے مرید اس فرش کو اٹھا کر باہر گلی میں جھاڑ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, مدرسے کے بچوں کو بھی کبھی دیکھا ہو, یا مسجد میں دیکھو, جار مادے کافی دن بچھی رہتی ہے, تو اس کو لے کے کچھ لوگ, تو کیا ہوتا, کیا نکلتا اس سے, ہاں سب جانتے, سب نے کیا بھی ہوگا, کچھ نہیں تو اپنے گھر کا تو کیا ہی ہوگا. تو 4 لوگ, 4 مرید شیخ جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے ولی گزرے, ان کی وہ چٹائی, وہ دری جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے, اس کو جھاڑ رہے ہیں. سمرقند کا بادشاہ چلا رہا ہے, دھول اڑنے لگی, تو فوراً سپاہی آگے بڑھے کہ جائیں بتائیں, روکو بھائی, بادشاہ آ رہا ہے, یہ گرد و غبار اڑا رہے ہو تم, بادشاہ آ رہا ہے. جانے لگے تو بادشاہ نے پوچھا, یہ بتاؤ یہ گرد کاہے کو اڑ رہی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت جا کے پتہ کریں. جا کے پوچھا تو بتایا خادموں نے کہ اپنے پیر کی وہ جو دری جس میں آپ بیٹھا کرتے ہیں, بات و نصیحت کرتے ہیں, اس کو جھاڑ رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں. بادشاہ کو آ کر بتایا کہ حضور دری جھاڑ رہے ہیں.
اللہ کے ولی ہیں حضرت جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے مرید ان کی جو ہے دری صاف کر رہے ہیں, اس کی گرد اڑ رہی ہے, لہٰذا ہم لوگ جا رہے ہیں روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, ان کو روکو نہیں, بلکہ میرے جو ہے قافلے کو اور قریب لے جاؤ, اور قریب لے جاؤ, اور سنو ان سے کہو جتنی تیز یہ جھاڑ رہے ہیں اور زیادہ تیز جھاڑیں, اور زیادہ تیز جھاڑیں. اللہ اکبر. حکم ہوا بادشاہ کا, انہوں نے اور تیز جھاڑنا شروع کر دیا. اب بادشاہ کا دیکھیے مزاج, دیکھیے انداز, دیکھیے ولی سے محبت دیکھیے. اس نے اپنی پگڑی اتاری, اپنا شاہانہ تاج اتارا, اور اس کے بعد سر کو جھکایا تو اب دھول اڑ رہی ہے, سروں میں پڑ رہی ہے, بال گرد ہو رہے ہیں, چہرے میں گرد لگ رہی ہے, پورے جبے میں گرد لگ گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد کہنے لگے اب میں مطمئن ہو گیا, اب چلو آگے, چلو آگے بھائی, کام ہو گیا ہمارا, ہمارا مقدر سنور گیا, چلو آگے. اللہ اکبر. موت آئی. جب اس بادشاہ کو, سمرقند کے بادشاہ, بخارا کے بادشاہ کو موت آئی, کسی اللہ والے نے اسے دیکھا خواب میں. ما فعل اللہ بکا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا عمل کیا؟ کہا میرے گناہ تو بہت تھے, جب نامۂ اعمال تولے گئے تو گناہ زیادہ تھے, نیکیاں کم تھی. تو فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اب اسے جہنم میں لے جاؤ, کیونکہ نیکیاں تو کم ہیں, برائیاں زیادہ ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. جہنم میں جانے والا تھا, خدا کا فرمان آیا اسے جہنم میں نہ لے جانا, بلکہ دیکھو اس کے چہرے پہ میرے ولی کے قدم کی دھول لگی ہوئی ہے, یہ ولی کے قدم کی دھول سے نہایا ہوا ہے, اس کا مقام, اس کا مسکن, اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ میں نے جنت عطا فرمائی ہے. یہ ہے ولیوں کی شان. جو سمجھتے ہیں انہیں ملتا ہے, جو سمجھتے نہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.